نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ وار گفتگو کے دوران اس وقت ہمارے پیش نظر پچھلی چند نشستوں سے جو نکتہ ہے وہ تصوف کی حقیقت اور اس کی ماہیت کا ہے، تاکہ اس کی تعریف کر سکیں. تصوف ہے کیا، ایمرج کیسے ہوا، اور اس کی حقیقت کیا ہے. پچھلی نشستوں تک جو کچھ میں عرض کر چکا اس کو خلاصتاً صوفیہ کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے، جس کو تصوف کی ایک تعریف بھی قرار دیا گیا ہے کہ تصوف یہ ہے کہ التصوف انما تقصد به تزکیۃ النفوس وصفاء القلوب واصلاح الاخلاق والوصول الى مرتبۃ الاحسان. یہ ایک جامع تعریف ہے تصوف کی کہ تصوف یہ ہے، یعنی وہ طریق ہے جس سے تزکیہ نفوس کا طریقہ جانا جائے اور حاصل کیا جائے، اور صفائے قلب کا طریقہ حاصل کیا جائے، صفائے قلب حاصل ہو تصوف کے طریق سے. یعنی وہ طریق جس سے تزکیہ نفوس حاصل ہو، جس سے صفائے قلوب حاصل ہو، دلوں کی صفائی، اور جس سے اخلاق کی اصلاح اور تصحیح حاصل ہو، اور جس سے مرتبہ احسان تک رسائی نصیب ہو. 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ طریق جو ان 4 مقاصد کو حاصل کرے اس کو تصوف کہتے ہیں. تزکیہ نفوس کے حصول کا طریق، صفائے قلوب کے حصول کا طریق، اور اصلاح اخلاق اور تصحیح اخلاق کے حصول کا طریق، اور مرتبہ احسان کے حصول کا طریق. جو طریقہ ان 4 مقاصد کو پورا کرے اس کا نام تصوف ہے. اور بنیاد صاف ظاہر ہے. اب یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو مقاصد قرآن ہیں، تعلیمات قرآن کے مقاصد میں، اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد میں. قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور سینکڑوں ہزاروں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفوس کے طریقے بتاتی، اور تزکیہ نفوس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پہ دلالت کرتی، اور دلوں کو ہر قسم کی کدورت سے اور میل کچیل سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت پہ زور دیتی، اخلاق کی اصلاح اور اعلیٰ اخلاق اور مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کے حصول کی اس کو ایمان کا تقاضا قرار دیتی، اور مرتبہ احسان کا وصول اس کو اسلام کے اندر سب سے اونچا درجہ قرار دیتی. تو جب تصوف محض ان 4 چیزوں سے عبارت ہے تو لہٰذا کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے تو آپ یہ اس سے غور کریں گے کہ یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی، ان 4 چیزوں کا تعلق دراصل انسان کے باطنی حسن کے ساتھ ہے. ایک طریق یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی ہو، روزے کی ادائیگی ہو، ایک طریقہ ہے احکام کا جس سے نماز کی ادائیگی کا طریقہ آ جائے، روزے کے رکھنے کا طریقہ آ جائے، حج کے مناسک ادا کرنے کا طریقہ آ جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ آ جائے، حلال و حرام پر عمل پیرا ہونے کے طریقہ ہیں، جہاد کرنے کے طریقہ ہیں،
لوگوں کے ساتھ اپنے فرائض اور معاملات میں اپنے حقوق کی ادائیگی کے طریقہ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ظاہری اعمال ہیں، احکام ہیں اور طاعات ہیں، ایک طریق وہ ہے جو ان احکام سے عبارت ہے۔ اب یہ طریق کہ نفوذ کا تزکیہ ہو، انسان کا جو نفس ہے اندر، وہ رذائل اخلاق سے اور ضمائم سے، بری خصلتوں اور خاصیتوں سے پاک ہو، دل کدورتوں سے پاک ہوں، اخلاق انسان کے اعلیٰ اور حسین ہو جائیں، اور انسان کے قلب و روح کو مرتبہ احسان نصیب ہو عبادت میں۔ یہ چاروں چیزیں، ان کی حقیقت باطنی ہے، داخلی، انسان کی داخلی زندگی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب تصوف کی اس تعریف کی روشنی میں تصوف کی حقیقت اور ماہیت بھی سمجھ میں آ جاتی، یہ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی۔ اس کو میں اس انداز کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا کہ احکام اسلام اور احکام دین، تصوف کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنا ہو کہ تصوف ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تصوف احکام دین میں سے ایک قسم کے احکام کا مجموعہ ہے۔ احکام دین دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام اسلام نے اور قرآن و سنت نے ایسے دیے ہیں جن کا تعلق اعمال ظاہری کے ساتھ ہے، اور کچھ احکام شریعت نے ایسے عطا کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور سنت و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، جن کا تعلق انسان کے اعمال باطنی کے ساتھ ہے، قلبی اور روحانی باطنی اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال ظاہری سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان کے جسم سے صادر ہوتے ہیں، جن کے صادر کرنے میں انسان کی یہ جو فزیکل باڈی ہے وہ حصہ لیتی ہے۔ زبان سے کلام نکلتا ہے، کان سے کچھ سنتا ہے انسان، آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے، ہاتھ سے کچھ کرتا ہے، پیٹ سے، منہ سے کھاتا ہے، پاؤں سے کہیں چلتا ہے۔ تو انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ اعضاء انوالو ہوتے ہیں بعض اعمال کے پرفارم کرنے میں، بعض اعمال کی پرفارمنس میں، بعض ایکٹس اور ڈیڈز کی پرفارمنس میں۔ ان اعمال کو کس طرح بجا لایا جائے اور ان اعمال کو کس طرح بہتر کیا جائے، کس طرح صحیح ان کی ادائیگی ہو، کس طرح اعلیٰ طریق سے ادائیگی ہو، اور وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنے، ان کے حسن پر اور ان کی عمدگی پر جو محنت کرنا ہے، کچھ احکام شریعت اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے قلب میں صادر ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی آگے مثال انشاءاللہ دیتا ہوں۔ وہ انسان کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ناک، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا منہ، اس کا پیٹ، یہ اعضاء انوالو نہیں ہوتے۔ وہ اعمال ہیں جن کا مصدر، صدور کی جگہ دل ہے انسان کا۔ جیسے میں ایکسپلین بھی کر دوں، جیسے نیت ہے۔ اب نیت نہ آنکھوں سے صادر ہوتی ہے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، دل سے صادر ہوتی ہے۔ نیت کا مقام دل ہے، اخلاص ہے، اس کا مقام دل ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا مقام دل ہے، صدق ہے، مقام اس کا دل ہے، خشوع و خضوع ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنا ظاہری آداب کے اعتبار سے جو انسانی جسم انجام دے رہا ہے وہ ایک الگ احکام ہے کہ آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اس طرح قبلہ رخ ہوں، اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور کانوں کی یہ جو لویں ہیں یہاں تک لے جائیں، اس کے متوازی قبلہ رخ ہاتھ ہو اس طرح۔ یہ اس کے حسن ادائیگی کا طریق ہے، اس کی ادائیگی کی عمدگی کا طریق ہے۔ پھر آپ اس کے ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو باندھتے ہوئے اس طرح انگلیاں رکھتے ہیں اور اس طرح پکڑتے ہیں اپنی کلائی کو اور اپنی ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ پھر آپ آرام سے قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی پشت سیدھی ہونی چاہیے، یہ اس کا حسن ادائیگی ہے، اس کی عمدگی ہے۔ پھر قوما کرتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا اٹھ کے چلے گئے۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے پہلے نیچے لگیں، ہاتھ نہ لگیں۔ پھر آپ کے ہاتھ دو کانوں کے متوازی رکھے جائیں اور آپ کا سر دو ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ پھر سکون سے تسبیحات کو پڑھنا رکوع اور سجود میں، پھر اٹھ کے بیٹھنا، زانوؤں پہ ہاتھ رکھنا، پھر تکبیر کے بعد دوبارہ سجود کرنا،
پھر اس طرح رکعتیں مکمل کر کے برقادہ اخیرہ میں بیٹھنا ہے، پھر تشہد انگلی آپ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اختتام پہ آپ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اس کی حسن ادائیگی ہے، اور اس کی ان احکام کے ذریعے آپ نماز کے جو آداب ہیں ان کی اچھی بجا آوری اور عمدہ بجا آوری، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم اب آپ نے دیکھا فقہ اور شریعت ان احکام سے غرض رکھتی۔ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں علم شریعت میں، علم فقہ میں، علم الاحکام میں، خواہ وہ حنفی فقہ کی کتاب ہے امام اعظم کی، کتب ظاہر روایہ ہیں، اور دیگر کتب ہیں مبسوط سے لے کے پھر ہدایہ، کنز الدقائق، شرح وقایہ، جو کتاب چاہیں نیچے تک قدوری اور نیچے تک نور الازا تک آ جائیں، خواہ وہ امام مالک کے مذہب فقہ مالکی کی کتابیں ہوں، مدونہ سے لے کے نیچے فقہ مالکی تک، امام شافعی کی ہوں، کتاب الام اور کتاب الام سے لے کر نیچے تک آ جائیں، المغنی اور سمیت ساری، اور اس طرح خواہ وہ حنبلی کی کتابیں ہوں، فقہ حنبلی کی، خواہ وہ فقہ جعفری کی ہوں، خواہ وہ سلفی جو ہمارے ہاں اہل الحدیث کہلاتے ہیں، جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے ہاں احکام شریعت کی کتابیں ہوں، کسی بھی مکتب فکر کی احکام شریعت کی کتابیں اٹھائیں، ان میں آپ کو ان کے اوپر تمام سبجیکٹس ملیں گے کہ طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کے احکام اور آداب اور فرائض اور واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نقص ہو جائے، کمی بیشی واجب میں ہو جائے تو سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، رکعتیں کس طرح ادا کرنی، یہ سارا حسن ادائیگی اور ادائیگی میں عمدگی کے طریقے سکھاتی ہے فقہ اور شریعت کی کتابیں۔ اب یہ سارے وہ اعمال ظاہری ہیں۔ اب ایک اعمال باطنی کا چیپٹر ہے، پورا ایک دنیا ہے، اور وہ قرآن اور سنت مانگتی ہے، حدیث کی تعلیم ہے، تقاضا کرتی ہے، شریعت محمدی تقاضا کرتی ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جس شے پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، نیت پر، اس نیت میں اخلاص کیسے پیدا ہو، للہیت کیسے پیدا ہو، وہ نیت ریاکاری سے کیسے بچے، یہ سبجیکٹ فقہ اور احکام شریعت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ اخلاص کا چیپٹر نہیں ملے گا آپ کو، رضا اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے نہیں ملے گا، ریا کیا ہے اس سے کیسے بچیں نہیں ملے گا، صدق ملے حاصل ہو وہ نہیں ملے گا، خشوع اور خضوع نصیب ہو اس میں آپ کو چیپٹر فقہ شریعت کی کتابوں میں احکام میں نہیں ملے گا، اللہ پر توکل ہو یہ اس میں نہیں ملے گا۔ یہ قلب کے اعمال ہیں۔ اس طرح نفاق سے دل کس طرح بچے، منافقت سے، آپ کو احکام کی کتابوں میں یہ چیپٹر کہیں نہیں ملے گا۔ کبر سے دل کس طرح محفوظ ہو نہیں ملے گا، عجب سے کیسے محفوظ ہو نہیں ملے گا، ریا دکھلاوے ریاکاری سے کیسے محفوظ ہو نہیں ملے گا، غرور کس طرح ختم ہو نفس سے نہیں ملے گا، حقد اور حسد کس طرح ختم کیا جائے نفس سے اور دل سے، آپ کو یہ نہیں ملے گا، طمع اور لالچ کس طرح ختم کیا جائے نہیں ملے گا، دنیا سے بے رغبتی کیسے، زہد کیسے حاصل کیا جائے نہیں ملے گا، ورع کس طرح نصیب ہو نہیں ملے گا، تقویٰ کا اعلیٰ مقام کیسے پایا جائے نہیں ملے گا، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے نہیں ملے گا۔ یہ سارے باطنی اعمال تھے، اور ان تمام اعمال کا تذکرہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں ہے، جہاں یہ اعمال اعمال محمودہ، اعمال مطلوبہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں احادیث میں ملیں گی، احادیث میں چیپٹرز ہیں، عنوانات ملیں گے آپ کو، مگر جب علوم مرتب ہو گئے اور سبجیکٹ بن گئے تو ان سبجیکٹس میں یہ باقی کتب میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں ظاہری، ان کی حسن ادائیگی اور ان کی ادائیگی میں عمدگی کے طریقے کیا ہیں وہ تو احکام ظاہری اعمال کا بتائیں گے، مگر جو اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب اور باطن اور روح اور اندر کے ساتھ ہے وہ الگ قسم ہے، ان کا تذکرہ ان کتب میں نہیں ملتا۔ ان تمام اعمال قلبی کا جو ہے یہ موضوع ہیں تصوف کا، تصوف انہی سے بحث کرتا ہے۔ صوفیاء اپنی کتابوں میں احکام شریعت سے بحث نہیں کرتے، وہ خود فالو کرتے ہیں فقہ و شریعت کے اماموں کو، وہ خود ان کے مقلدین ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، کتاب و سنت کے طریق پر چلتے، اور جو ائمہ خواہ وہ حنفی ہوں گے صوفیاء، مالکی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے،
یہ صوفیہ اکابر، وہ کسی نہ کسی طریق اور کسی نہ کسی مذہب فقہی کے خود پیروکار ہوں گے. سو اپنی کتب تصوف میں وہ کبھی ایسے مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے جو کتب فقہ میں، کتب شریعت میں بطور احکام بیان ہو چکے ہیں. وہ خود ان کو فالو کرتے ہیں جس طرح دیگر علماء فالو کرتے ہیں، جس طرح باقی طبقات امت فالو کرتے ہیں. صوفیاء بھی اسی طرح فالو کرتے ہیں، وہ کوئی الگ فقہ وجود میں نہیں لاتے. تو ایک چیپٹر کلیئر ہے. اس طرح عقیدے کو بحث نہیں کرتے صوفیاء کرام، اس لیے کہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو ائمہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، جو امام مالک کا تھا، جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا تھا، جو امام ابو الحسن اشعری کا تھا، یا اس کو بعد پھر آگے یا اشاعرہ ہیں، یا ان میں سے جو امام طحاوی کا بیان ہوا، جو امام نصفی نے بیان کیا، جو امام ابو المنصور الماتریدی نے بیان کیا، جس کو امام غزالی نے بیان کیا. جو ائمہ عقیدہ بیان کرتے چلے آئے ان کا عقیدہ وہی ہے. صوفیاء کے عقائد میں رتی برابر فرق نہیں ہوتا ائمہ اہل سنت کے عقائد سے. وہ اہل سنت ہوتے ہیں، اسی طریق پر، اسی طریق عقیدہ کو اور اسی طریق فقہ کو فالو کرتے ہیں جس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی فالو کرتے رہے، جس کو دیگر ائمہ تفسیر فالو کرتے رہے، ائمہ حدیث فالو کرتے ہیں، جس کو عسقلانی نے فالو کیا، جس کو قسطلانی نے فالو کیا، جس کو قاضی ایاز فالو کرتے ہیں، جس کو امام نووی فالو کرتے ہیں، جس کو علامہ عینی فالو کرتے ہیں، جس کو حافظ ابن کثیر فالو کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ فالو کرتے ہیں، جس کو امام رازی نے فالو کیا، جس کو امام نصفی نے فالو کیا، جس کو کشاف زمخشری نے فالو کیا. الغرض وہ الگ چیز ہے کہ کوئی اس میں معتزلی ہو گئے تھوڑے، لیکن مطلب ہے ایک جو پورا کا پورا چینل ہے عقائد میں. تو صوفیاء کا ایک کیٹیگوریکل فیکٹ ہے کہ وہ عقائد میں اہل سنت کے عقیدے کے پیروکار ہوتے ہیں. صوفیاء قطعی طور پہ یہ آگے بحثیں آئیں گی انشاءاللہ، آگے بات آئے گی، مگر قطعی طور پہ کسی نئے عقیدے کو انہوں نے نہ وجود تشکیل دیا ہے، نہ دے سکتے ہیں، نہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے. اور اگر کوئی صوفی اپنے دائرے سے بڑھ کر کسی نئے عقیدے کی بات کرے جو عقائد اہل سنت سے مختلف ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کہ وہ عقائد کے باب میں اتھارٹی نہیں ہے. ہر شخص کا ایک اپنا فن ہے، اپنا دائرہ ہے، اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے، اپنی حد ہے. جس طرح حدیث کے باب میں ایک امام میں حدیث کی بات سند ہوگی، ایک مفسر جو امام تفسیر ہے اس کی بات میں اتنی حجیت اور وزن نہیں ہوگا جتنا اس شخص کا جو حجت ہے اور امام ہے علم الحدیث میں. اس طرح تفسیر کے باب میں جتنا امام تفسیر کوئی، خواہ وہ قاضی بیضاوی اگر کہیں گے، حافظ ابن کثیر کہیں گے، امام جلال الدین سیوطی کہیں گے، امام رازی کہیں گے، زمخشری کہیں گے، قرطبی کہیں گے، تفسیر کے باب میں جو مقام ان کی کہی ہوئی بات کا ہوگا، اور آف کورس اوپر پھر ان سے بھی اوپر جو ائمہ امام طبری سے لے کر اور ان سے بھی اوپر ابن ابی حاتم تک جو ائمہ تفسیر ہیں، اتھارٹی ہیں، جو بات تفسیر میں وہ کہیں گے، وہ پختگی اور وہ اتھارٹی، وہ خواہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کیوں نہ ہو، خواہ بہقی اور طبرانی اور حاکم صاحب مستدرک کی کیوں نہ ہو، وہ ان کی بات تفسیر کے باب میں اتنی سند نہیں ہوگی. اور حدیث کے باب میں جو سند بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کو ہوگی، جو مقام بہقی کا، طبرانی کا، حاکم کا ہوگا، جو مقام ابو عوانہ کا، جو امام دارقطنی کا، دارمی کا، جو بزار کا اور جو عبد الرزاق کا ہوگا، وہ مقام کسی مفسر کا نہیں ہو سکتا حدیث کے باب. اس طرح فقہ ہے. جب علوم فقہ کی بات آئے گی تو جو بات امام اعظم ابو حنیفہ کہیں گے، امام مالک کہیں گے، شافعی کہیں گے، احمد بن حنبل کہیں گے، امام ابو یوسف کہیں گے، امام محمد کہیں گے، امام ظفر کہیں گے، پھر شمس الائمہ سرخسی کہیں گے، الی القیاس، پھر آگے ہدایہ مرخینانی تک جو کہیں گے، وہ جو بات فقہ میں ان کی جو حجت ہوگی، سند ہوگی فقہ کے باب میں، وہ دوسروں کی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اپنے میدان میں، اپنے سبجیکٹ میں سند ہے، حجت ہے، امام ہے. یہ ایک طریق ہے. اس طرح جب عقیدے کی بات ہوگی تو جو ائمہ عقیدہ جو بات کہیں گے، جو بات ان کی سند ہے، وہ حجت ہے، وہ کسی دوسرے، خواہ وہ امام تفسیر ہے یا امام حدیث ہے یا امام فقہ ہے، اس کی بات اتنی وزنی نہیں ہوگی عقیدے کے باب میں، چونکہ وہ اسپیشلسٹ ہیں، یہ اسپیشلائزیشنز ہیں. اسی طرح ان امور میں جب آ جائے گا معاملہ اعمال قلبی کا، کہ نفس کو اور دل کو ریا سے نجات کیسے نصیب ہو، جب یہ مسئلہ آ جائے، آپ سے سوال آ جائے، قلب کے اعمال کیسے درست ہو، نیت کس طرح درست ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا جائے، صدق اور اخلاص کیسے ہو،
خشوع اور خضوع کس طرح ہو، توکل اللہ پر کس طرح ہو، رضا کس طرح ہو، تفویض کس طرح ہو، دل کا اللہ پر یقین کامل کس طرح ہو، زہد کس طرح نصیب ہو، ورع کا مقام کس طرح نصیب ہو، جب خوف اور رجا کی کیفیتیں کس طرح نصیب ہوں۔ جب معاملہ آ جائے گا اعمال قلبی کا، تو اعمال قلبی کے باب میں نہ مفسر کی بات اتنی سند ہوگی، نہ کسی محدث کی بات اتنی سند ہوگی، نہ کسی امام عقیدہ کی بات اتنی سند ہوگی، نہ کسی تاریخ اور دیگر علوم اور فنون کے باب امام فقہ کی بات اتنی سند ہوگی جتنی امام تصوف کی بات سند ہوگی، امام زہد کی، امام طریقت اور امام تصوف کی بات سند ہوگی۔ جب یہ بات آ جائے گی تو پھر امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں، پھر عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں، وکیع بن الجراح کیا کہتے ہیں، احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، حضرت سری السقطی کیا کہتے ہیں، داؤد طائی کیا کہتے ہیں، حبیب عجمی کیا کہتے ہیں، اویس کرنی کیا کہتے ہیں، حسن البصری کیا کہتے ہیں، عتبہ الغلام کیا کہتے ہیں، عبد الواحد بن زید کیا کہتے ہیں، پھر سری السقطی کیا کہتے ہیں، پھر جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح حضرت یعنی جتنے اولیاء جلیل القدر صوفیاء گزرے، بشر الحافی کیا کہتے ہیں، ابو حمزہ البغدادی کیا کہتے ہیں، سمنون المحب کیا کہتے ہیں، ذوالنون مصری کیا کہتے ہیں، باجید بستانی کیا کہتے ہیں، ابو الحسن خرقانی کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، شیخ سہروردی کیا کہتے ہیں، شاہ نقشبند کیا کہتے ہیں، خواجہ اجمیر کیا کہتے ہیں، حضرت علی حجویری کیا کہتے ہیں، فرید الدین گنج شکر کیا کہتے ہیں۔ پھر یہ جو اولیاء اور صوفیاء جو اسپیشلسٹ ہیں اعمال قلبی کے، اعمال روحانی کے، پھر ان کی بات سند ہوگی اپنے اپنے رتبے، درجے اور زمانے کے مطابق۔ یہ اسپیشلائزیشنز ہیں، مگر سارے کے سارے چشمے اسی ایک منبع سے پھوٹ رہے ہیں، جس منبع کا نام صدر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مشکات نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا نام قرآن و سنت ہے، جس کا نام کتاب و حدیث ہے، جس کا نام اسوہ رسول ہے، سنت رسول ہے، اسوہ صحابہ ہے، اسوہ تابعین و اتباع تابعین ہے۔ سب کچھ، سب ذخائر، ہر میدان کے، ہر علم کے، ہر فن کے، ہر سبجیکٹ کے اسی منبع اور سرچشمہ سے اخذ کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مضمون کے مطابق اشیاء کو جمع کیا، اپنے مضامین مرتب کیے اور امت کے سامنے رکھ دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو جس طرح بدنی اعمال کے لیے احکام ہیں، اس طرح قلبی اعمال کے لیے احکام ہیں۔ اب دیکھیے، جسمانی جو اعمال ہیں، اعمال ظاہری، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اوامر اور ایک نواہی۔ ایک وہ جن کے کرنے کا حکم ہے، اور نواہی وہ جن سے منع کیا گیا ہے، جن اعمال کے کرنے سے۔ تو اوامر ظاہری اعمال میں جیسے نماز، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ اوامر ہیں۔ نواہی جن کو حرام کیا گیا، ممنوع کیا گیا، قتل کرنا ہے، بدکاری ہے، سرقہ ہے، شراب ہے، وغیرہ وغیرہ تمام حرام کام ہیں۔ تو یہ اوامر اور نواہی اعمال ظاہری میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اعمال باطنی اور اعمال قلبی میں بھی اوامر اور نواہی ہیں۔ وہ اعمال بھی ہیں قلبی جن کے کرنے کا، جن کو اڈاپٹ کرنے کا، جن کو حاصل کرنے کا حکم ہے، اور قلب کے وہ اعمال اور احوال بھی ہیں جن سے پرہیز کا حکم ہے۔ جب اعمال قلب کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ آگے اعمال قلبی احوال بن جاتے ہیں، ان کو پھر حال، کیفیات اور احوال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو اوامر ہیں اعمال قلبی میں، اوامر، تو ان میں جیسے ایمان باللہ، ایمان کے ساتھ ہے، اخلاص ہے، رضا ہے، صدق ہے، خشوع و خضوع ہے، توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، خوف و رجا ہے۔ تو یہ اوامر ہیں اعمال قلبی کے، جن کو اپنانے کی، جن اعمال قلبی کو اپنانے، جن احوال قلبی کو حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اعمال قلبی میں نواہی بھی ہیں شریعت کے، اور وہ کیا ہیں؟ جیسے کفر کے ساتھ بعد پھر نفاق ہے، کبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، غرور ہے، حقد ہے، حسد ہے، طمع ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ ساری چیزیں یہ نواہی ہیں اعمال قلبی میں، جن سے منع کیا گیا۔ اب ان تمام چار چیزیں مل گئیں۔ آپ دیکھیے، اعمال ظاہری میں اوامر، اور اعمال ظاہری میں نواہی، اور پھر اعمال قلبی میں، اعمال باطنی میں اوامر، اور اعمال قلبی اور باطنی میں نواہی۔
تو ظاہری اوامر اور باطنی اوامر، ظاہری نواہی اور باطنی نواہی، یہ سب چیزیں ملی تو احکام شریعت مکمل ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارے احکام بیک وقت عطا فرمائے۔ جب ان کے علوم مدون ہوئے، اسپیشلائزیشنز ہوئی، تو الگ الگ سبجیکٹس پر کتابیں آ گئیں جو علوم دین کے موضوع پر۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک آیت کریمہ کوٹ کرتا ہوں، یہاں سے سارے علوم جنم لیتے۔ ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ میں 3 حصے۔ پہلا فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ رجا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی آرزو کرتا ہو، امید رکھتا ہو۔ اب کسی سے ملاقات کی امید رکھنا یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، یہ ظاہری عمل نہیں ہے جو ہاتھوں سے، پاؤں سے، جسم سے ادا ہو۔ کسی کی ملاقات اور کسی کے وصال اور کسی سے ملنے کی امید اور خواہش رکھنا، خواہش، یہ قلبی عمل ہے۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات کی آرزو کرے، تو اللہ سے ملاقات کی آرزو کرنا قلبی عمل ہوا، قلب کی کیفیت اور حال ہوا، جس کا مطلب ہے کہ طریقت اور تصوف کا موضوع ہوا۔ اور جو اللہ سے ملاقات کا آرزو مند رہے وہ صوفی ہوا، اور وہی ولی ہوا، اور وہی زاہد ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے سے قلبی اور باطنی عمل اور قلبی اور باطنی کیفیت اور قلبی اور باطنی حال نے جنم لیا کہ جو اللہ سے ملاقات کی آرزو اور خواہش رکھتا ہو، یہاں سے صوفیاء بنے کہ وہ قلب کے عمل اور قلب کے حال کو درست کر رہے ہیں۔ اور قلب کے حال کی درستگی کیا ہے؟ لقاء ربہ، کے خواہش اور آرزو کرے اللہ سے ملاقات کی۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی آرزو اور خواہش میں لگ جائے، اس کا دل از خود بے شمار دنیاوی پسماندہ اور گھٹیا خواہشات سے پاک ہونے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات کی خواہش زور پکڑتی ہے، شدت پکڑتی ہے، غلبہ حاصل کرتی ہے، طاقتور اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے، تو دنیاوی وہ خواہشات جو بندے کو اللہ کی ملاقات سے دور کرتی ہیں، اللہ کے قرب سے دور کرتی ہیں، اللہ کے قرب کی خواہش سے دور کرتی ہیں، دور لے جاتی ہیں اللہ سے اور اس کی اطاعت و رضا سے، وہ خود بہت کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ملاقات کی خواہش کا زور پکڑنا اور اس کی ملاقات کی خواہش سے دور لے جانے والی خواہشوں کو کمزور کر کے رد کر دینا، یہ پروسیس تصوف ہو گیا۔ اور ایسی خواہش کرنے والے صوفیاء ہوئے۔ اب یہ سبجیکٹ احکام شریعت کی کتاب میں نہیں ملے گا، فقہ کی کتاب میں نہیں ملے گا، ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اعمال قلبی میں سے رجا اور لقاء ربی۔ پھر دوسری آیت کا، اسی آیت کا دوسرا حصہ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ کیا کرے؟ جو اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، پھر وہ اعمال صالحہ کو اپنا لے۔ تو اب دوسری حصہ آیت میں اعمال صالحہ کا ذکر آ گیا، حکم آ گیا۔ یہ اوامر اعمال ظاہری کے آ گئے، پھر وہ نماز پڑھے، پھر وہ سجدے کرے، پھر وہ روزے رکھے، پھر طاعت کرے، عبادت کرے، تقوی شعار بنے، حرام نواہی سے، حرام کاموں سے پرہیز کرے، نیک احکام کی بجا آوری کرے، اللہ کے سارے فرائض ادا کرے، پھر سنن ادا کرے، پھر نوافل ادا کرے۔ تو وہ تمام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر خوش اخلاقی اپنائے، لوگوں کے ساتھ خیر کے عمل اپنائے، صدقات کرے، خیرات کرے، لوگوں کی ملاقات میں اچھے اخلاق رکھے۔ گویا عبادات میں اور معاملات میں جتنی نیکیاں ہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرے۔ کون؟ وہ شخص جو خواہش کرتا ہے کہ اللہ سے اچھی ملاقات ہو۔ تو اچھی ملاقات کی خواہش اساس تصوف ہوئی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ اساس بنی احکام شریعت کی، احکام فقہ کی۔ اور پھر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اساس عقیدہ ہوئی کہ شرک نہ کرے، یہ عقیدہ آ گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ نے آخری حصے میں عقیدہ بیان کیا، قطع شرک کی شکل میں، توحید کی شکل میں، یہ عقیدہ آ گیا۔ اور اس کو جوڑتے ہوئے اسی حدیث بخاری و مسلم کے ساتھ، متفق علیہ حدیث جبرائیل کے ساتھ، یہ جو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
شرک نہ کرے، توحید پر گامزن ہو. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ حدیث جبریل کے مطابق ایمان کی بنیاد بنا. درمیان والا حصہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے، حدیث جبریل کے مطابق یہ جو احکام کی درستگی کا حصہ ہے یہ اسلام کی بنیاد بنا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ تیسرا درجہ مرتبہ احسان کا باعث بنا حدیث جبریل کے مطابق. اب آپ دیکھ لیجئے، اب اس آیت کریمہ کی ترتیب میں پہلا مرتبہ احسان، جہاں سے انیشیٹو مل رہا ہے، جہاں سے پورا سفر اوریجنیٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، احسان کا مرتبہ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا میں اسلام کا مرتبہ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا میں ایمان کا مرتبہ. یہ تین چیزیں اس آیت کریمہ میں، ادھر اس حدیث پاک میں. یہ کنسیپٹ ہے پورا علم العقیدہ کا، علم الاحکام کا، اور علم التصوف و طریقت کا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریق سے تینوں چیزوں کو جمع کر کے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اور نام نہ دیا جا سکتا تھا، جو کہ آقا علیہ السلام کا طریق تینوں کا جامع تھا. اہل عقیدہ کا بھی جامع تھا، طریق عقیدہ کا بھی جامع تھا، طریق عمل کا بھی جامع تھا، اور طریق تصوف اور احسان کا بھی جامع تھا. حضور اب تک یہ بات ایک ہو گئی کمپریہنسو. اب ہم لیتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں اعمال قلبی اور قلب کی جو کیفیات اور احوال ہیں، حالت، اس کی اہمیت کیا بیان کی. یہ پھر حدیث ہے متفق علیہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب المساقات میں ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ دیکھیے، اب تک تھا میں متوازن بات کر رہا تھا اعمال ظاہری اور اعمال قلبی کی، اعمال بدنی اور اعمال قلبی کی، دونوں کی اہمیت، اور ساتھ عقیدہ بھی آ گیا تھا. اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ نقطہ واضح فرما دیا کہ تمام اعمال بدنی اور اعمال ظاہری کا انحصار عمل قلبی پر ہے. اگر قلب درست ہے، قلب کا حال عمدہ ہے، قلب کا حال اعلیٰ ہے، قلب کا حال احسن ہے، تو حسن قلبی سے اور حسن حال قلبی سے ہی سارے ظاہری اعمال کا حسن عبارت ہے. اور اگر دل کی حالت خراب ہے، بری ہے، اور دل کی جس حالت کے اچھے اور برے ہونے کا ذکر اس حدیث نبوی میں ہو رہا ہے، یاد رکھیں اس قلبی حال کے اچھے اور برے ہونے کو فقہ اور ظاہری احکام شریعت کی کتابوں میں کہیں موضوع نہیں بنایا گیا. یہ سگنیفیکنس بتا رہا ہوں کہ تصوف کہاں ٹھہرتا ہے، اس کا درجہ، اس کی ضرورت، اس کی ناگزیریت، اس کی انیویٹیبلٹی اور اس کی انڈسپینسبلٹی کیا ہے. کہ تمام اعمال ظاہری کے قبول اور رد کا انحصار حالت قلب پر ہے. ظاہری اعمال کے سارے حسن کا مدار قلب کے حسن پر ہے. ظاہری اعمال کی خرابی کا مدار قلب کی خرابی پر ہے. تو قلب گویا بنیادی طور پہ مؤثر حقیقی ہے سارے اعمال میں. قلب کی حالت فیصلہ کن ہے سارے اعمال ظاہری کے حال کے لیے. تو قلب کی حیثیت مرکزی ہے، محوری ہے، قلب کی حیثیت بنیادی اور اساسی ہے. اور جس کی حیثیت بنیادی اور اساسی ہے اس کا مضمون ظاہری اعمال اور احکام کی کسی کتاب میں نہیں ہوتا. تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ صرف اس سبجیکٹ کو صوفیاء نے ڈسکس کیا، وہ صوفیاء کا موضوع تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. وہ زہد کا، طریقت کا، تصوف کا موضوع تھا. اب اگر اسی کو ہم نے دین اسلام سے خارج کر دیا تو بتائیے دین اسلام کے وہ سارے احکام جن کا تعلق عمدگی اعمال قلب کے ساتھ ہے، اعمال قلبی کی درستگی کے ساتھ ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ خارج از دین ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جان لو کہ دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، مدغہ ہے. اگر وہ صالح ہو جائے،
پاک صاف صاف ستھرا حسین اور صالح اور اللہ کی طرف راغب و راجع ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو صالح الجسد کلہ، تو سمجھ لو اس کے زیر اثر پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، پورا جسم اور اس کے اعضاء اور ان اعضاء کے تمام اعمال سنور جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ دل فاسد ہو جائے، اس میں فساد آ جائے، خراب ہو جائے، اس میں گندگی آ جائے، تو فاسد الجسد کلہ، سارا جسم فاسد ہو جائے گا، پورے جسم میں فساد واقع ہو جائے گا، خرابی واقع ہو جائے گی، اور جسم کے سارے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے، مردود بن جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار رہو کہ وہ فیصلہ کن ٹکڑا اور لوتھڑا جو پورے جسم کے اعمال پر کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام قلب ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس قلب کی اصلاح کا طریق کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے، کوئی کہے اگر نماز، تو بھائی نماز میں ہی اگر ریاکاری ہے قلب کے فساد کی وجہ سے، تو نماز ہی برباد ہو رہی ہے۔ تو نماز کی قبولیت کا تو مدار اس بات پہ ہے کہ دل سیدھا ہو، صاف ہو، اس کے اندر صدق، اخلاص نیت اور للہیت ہو اور ریا سے پاک ہو، دل صالح ہو تو نماز قبول ہوگی۔ تو پھر نماز کی قبولیت کے لیے دل کا صالح ہونا شرط ہے۔ تو پھر اس دل کا صالح کس طریق سے کیا جائے گا تاکہ نمازیں قبول ہوں، روزے قبول ہوں، حج قبول ہو، زکوٰۃ قبول ہو، صدقہ قبول ہو، خیرات قبول ہو، نیکی کا عمل، اشاعت دین، تبلیغ، سارے اعمال ظاہری قبول ہو؟ کیسے؟ اس کی صالحیت کیسے نصیب ہو؟ وہ قلب کی صالحیت جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے کو زہد و تصوف کہتے ہیں، اسی طریقے کو طریقت و تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ صوفیاء اسی کام کو امت کو سمجھانے میں لگے رہے۔ وہ یہ سب تلامذہ تھے، صحابہ کرام اور تابعین کے شاگرد تھے۔ بعضوں نے اسپیشلائز کر لیا، جیسے دیکھیے نا، آپ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، اور آپ پاکستان کے طریق کو میں سمجھاتا ہوں، دنیا میں تو الگ الگ اپنے سسٹمز آف ایجوکیشن ہیں، میٹرک تک یا گریڈ 10 تک، جی سی ایس سی کہیے اس کو، او لیولز کہیے، وہاں تک آپ ایک جیسے مضامین پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو خیر یہ بھی رہا کہ آرٹس بھی الگ ہوتے تھے، سائنس کے سبجیکٹس، مگر مور اور لیس اب کمبائن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چلو سائنس اور آرٹس کے سبجیکٹ بیسک تمام مضامین اکٹھے پڑھتے ہیں 10 سال تک، اور 10 سال کے بعد جب آپ کالج کے لیول میں جاتے ہیں تو پھر آپ اسپیشلائزیشن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ 10 سال تک سارے شاگرد ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تمام سٹوڈنٹس ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تمام سبجیکٹس کو نیسیسریلی ضروری حد تک اکٹھا پڑھتے تھے، تو سب اکٹھے ایک جیسے ہو گئے اس سطح تک، یہاں تک جنریلٹی تھی۔ میٹرک کے بعد اب جنریلٹی نہ رہی، اب اسپیشلٹی آ گئی۔ اب یہاں سے لوگوں نے اپنے اپنے بنیادی طور پہ تمام علوم لے لیے اکٹھے، اب کئی سائنسز میں چلے گئے، اور سائنسز میں کئی ہیومن سائنسز میں، کئی بیولوجیکل سائنسز میں، کئی میڈیکل سائنسز کی طرف چل پڑے۔ ایف ایس سی کی کسی نے میڈیکل کر لی، کسی نے پری انجینئرنگ میں کر لی، اور کسی نے پھر اب آج کل کمپیوٹر سائنسز میں کر لی، پھر اس کے بعد کسی نے مینجمنٹ میں کر لی، کسی نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں کر لی، پھر اس کے بعد بے شمار لائنیں کھل گئیں۔ جیسا جس کا ذوق تھا، جس کی طبیعت جس طرف زیادہ راغب تھی، جس کی مہارت جس میں ہونا آسان تھی، جس کو جو سبجیکٹ آسان لگا، اس کی طبیعت کا میلان جدھر لگا وہ اس کو پڑھتا چلا گیا۔ بنیادی علوم آگے بھی چلتے گئے، بنیادی علوم آگے ساتھ ہر برانچ میں، ہر شعبے میں، ہر اسپیشلائزیشن میں چلتے گئے، مگر کچھ سبجیکٹ اس میں غالب ہوتے چلے گئے، جس کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشن۔ پھر آپ اس طرح ایف ایس سی میڈیکل کر کے تو میڈیکل کالج میں چلے گئے۔ اب میڈیکل کالج میں 5 سال آپ پڑھے، ایم بی بی ایس، آپ نے سارے سبجیکٹس کیے، آپ نے اس میں میڈیسن بھی پڑھ لی، اس میں سرجری بھی پڑھ لی، اور اس میں آنکھوں کی امراض کو بھی پڑھ لیا، اس میں دل کے امراض کا بھی پڑھ لیا، گائنوکالوجی بھی پڑھ لی، یورولوجی بھی پڑھ لی، کارڈیالوجی بھی پڑھ لی، مینٹل مائنڈ کی سائنسز کو بھی پڑھ لیا، نیورولوجی بھی پڑھ لی، سب کچھ آ گیا۔ 5 سال پڑھتے رہے۔ جب 5 سال پڑھ کے نکل آئے تو آپ جنرل پریکٹیشنر ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور اسپیشلائزیشن دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک نے چاہا کہ میں کارڈیالوجسٹ بنتا ہوں،
اب اس کے پاس بنیادی نالج MBBS کا، میڈیکل سائنسز کا سہارا آ گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ کارڈیالوجسٹ ہو گیا، ایک یورالوجسٹ ہو گیا، ایک آپتھومالوجسٹ ہو گیا، ایک گائنوکالوجسٹ ہو گیا، علاوہ القیاس پھر آگے بے شمار برانچز کھلتی چلی گئی، نیورولوجسٹ ہو گیا، برانچز کھلتی چلی گئی. پھر نیورولوجی کے اندر بھی برانچز بن گئی، کوئی برین کو کسی نے اسپیشلائز کر لیا، کسی نے اسپائنل کارڈ کو اور اسپائن کو اسپیشلائز کر لیا، پھر علاوہ القیاس پھر آج تو اسپیشلائزیشن سے 10 اسپیشلائزیشن اور نکل رہی ہیں. اب آپ دیکھیے جب اسپیشلائزیشنز ہو گئیں تو آپ کو اگر ضرورت پڑی، ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ کا ہارٹ ٹربل ہے، کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہے، آپ کا انجائنا پرابلم آ گیا ہے، ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو گیا ہے، آپ کو کارڈک ڈیزیز آ گئی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ اس پڑھنے والے تو MBBS سے لے کر یورالوجسٹ اور نیورولوجسٹ سارے ہی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ڈاکٹر بیٹھے، لیکن آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ صرف کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ENT کا پرابلم آ گیا ہے تو آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. اب باقیوں کی نفی نہیں ہو رہی، مگر جو سبجیکٹ میں جو شخص اسپیشلسٹ ہے، جب اس کا مسئلہ درپیش ہوگا اس کے پاس جائیں گے. رینل پرابلم، کڈنی کا پرابلم آ گیا، یورینری ٹریک میں پرابلم آ گیا، آپ یورالوجسٹ کے پاس جائیں گے. انٹرنل میڈیسن کا پرابلم آ گیا تو انٹرنل میڈیسن کے پروفیسر کے پاس جائیں گے. لنگس کا پرابلم آ گیا تو آپ چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. لیور کا پرابلم آ گیا، لیور اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. پھر امراض کی اسپیشلائزیشنز آ گئی ہیں، کوئی کینسر اسپیشلسٹ آگے ہو گیا، کوئی اس طرح طرح کی، پھر آگے ہیپاٹائٹس آ گئے، اس کے اسپیشلسٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اسپیشلائزیشن میں آپ ہر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنی مخصوص مرض کے علاج کے لیے. بس یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ علاج کی مثال اس لیے دی کہ جس طرح جسمانی امراض ہیں اور جسمانی معالج ہیں، اس طرح انسان کے روحانی امراض بھی ہیں اور روحانی معالج بھی ہیں، اور شریعت محمدی انسان کا روحانی علاج کرتی. لہٰذا کئی نماز کے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے احکام کے اسپیشلسٹ ہوئے، عبادات کے، کئی معاملات کے اسپیشلسٹ ہو گئے، پھر آگے مالیات کے، یہ فقہ کے مختلف سبجیکٹس آتے چلے گئے، ان میں اسپیشلائزیشنز ہوتی چلی گئیں. اس میں آپ کے آئلی قوانین کی اسپیشلائزیشن آ گئی، اس میں آپ کے مالیات کے قوانین کی، احکام مالیات کی اسپیشلائزیشن آ گئی، اس میں پھر آپ کے دستوری احکام کی اسپیشلائزیشن آ گئی، احکام سلطانیہ کی آ گئی، اس میں احکام السیر کی آ گئی، اس میں احکام الدولیہ کی آ گئی، انٹرنیشنل لاز کی آ گئی، اس میں فسکل لاز کی آ گئی، میٹریمونیل لاز کی آ گئی، اکنامک لاز کی آ گئی، اس میں کرمنل لاز کی آ گئی، اس میں سول لاز کی آ گئی، پھر پولیٹیکل میٹرز کی آ گئی، سوشل لاز کی آ گئی، اس میں فیملی لاز کی آ گئی. تو ان کے اسپیشلسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آگے سارے جو لائرز پریکٹس کرتے ہیں وہ ان کے الگ الگ پھر اسپیشلائز، کانسٹیٹیوشنل لا کی الگ الگ اسپیشلائزیشنز ہوتی چلی جاتی. تو آپ اسپیشلسٹ کو چوز کرتے ہیں اپنے کیس کے لیے. اس طرح جب معاملہ تھا اعمال ظاہری کا تو آپ فقہا کے پاس گئے، جب معاملہ تھا عقائد کا آپ علماء متکلمین کے پاس گئے، ائمہ عقیدہ کے پاس گئے. جب معاملہ تھا اعمال ظاہری کا شریعت کے تو آپ فقہا کے پاس گئے. جب معاملہ آ گیا اعمال قلبی اور اعمال باطنی کا، ریا کی مرض کیسے ختم کرنی ہے، عجب کی مرض کیسے ختم ہو، غرور کیسے ختم ہو، حقد اور حسد کا خاتمہ کیسے ہو، نفاق اور کبر کا خاتمہ کیسے ہو، طمع اور لالچ کا خاتمہ کیسے ہو، علاج القیاس یہ جو نفس امارہ کی خرابیاں ہیں، پھر نفس لوامہ کی ہیں، پھر نفس ملہمہ کی ہیں، ان ساری امراض قلبی، امراض نفسانی، امراض روحانی کا علاج کس طرح ہو. جب یہ امراض لاحق ہوں اور قلب اور باطن کی صفائی مقصود ہو تاکہ نیت خالص ہو، دل خالص ہو، اس کے اعمال بہتر ہوں تاکہ دل کی صفائی کے سبب جسم کے اعمال درست ہوں، ان میں عمدگی پیدا ہو اور قبولیت کے مقام پہ پہنچیں. جب یہاں آئے تو اب اس کا علاج آپ کو نہ فقہا سے ملا، نہ متکلمین سے ملا، نہ مفسرین کے پاس تھا، نہ محدثین کے پاس تھا، نہ مؤرخین کے پاس تھا، نہ اصولیین کے پاس تھا، نہ متکلمین کے پاس تھا، نہ صرفیوں کے پاس تھا، نہ نحویوں کے پاس تھا، نہ تاریخ کے ماہرین کے پاس تھا، نہ فلسفیوں کے پاس تھا. جب بات آ گئی امراض قلب کر، جب بات آ گئی قلب کو ریا سے پاک کرنے پر، عجب اور تکبر سے پاک کرنے پر، غرور اور حقد و حسد سے پاک کرنے پر، جب ان امراض نفسانی، امراض قلبی، امراض روحانی کے علاج کی بات آئی تو ہر اسپیشلسٹ نے آپ کو جواب دے دیا، کہا کہ یہ ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے. دین کے اندر ان تعلیمات کا اسپیشلسٹ صوفی ہے،
وہ ولی اللہ ہے، وہ صاحب زہد ہے، وہ صاحب مرتبہ احسان ہے، اس کے لیے جنید بغدادی کے پاس جاؤ، اس کے لیے سری سقطی کے پاس جاؤ، اس کے لیے معروف کرخی کے پاس جاؤ، اس کے لیے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، اس کے لیے خواجہ اجمیر اور حضرت داتا حجویر کے پاس جاؤ، اس کے لیے حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاؤ، اس کے لیے باجدید بستانی کے پاس جاؤ، اوپر داؤد تائی کے پاس جاؤ، حسن بصری کے پاس جاؤ، حبیب اعظمی کے پاس جاؤ۔ وہ اسپیشلسٹ ریفر کر دیتے، اور کسی ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ نہیں تھا۔ خود فقہا، ائمہ فقہا جب انہیں حاجت ہوتی احوال اور اعمال قلبی کی اصلاح میں، تو وہ خود امام احمد بن حنبل چل کے حضرت ابو حمزہ بغدادی کے پاس جاتے، امام احمد بن حنبل خود چل کے حضرت بشر حاوی ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلنے والے صوفی اور عاشق الہی کے پاس جاتے، امام شافعی خود چل کر حضرت شیبان رائی کے پاس جاتے، ابو حمزہ بغدادی کے پاس جاتے، حضرت سفیان ثوری خود چل کے ابو ہاشم الصوفی کے پاس جاتے۔ ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، بڑے بڑے اکابر ائمہ، امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی العقیدہ، اور امیر اور امام فی الفقہ، اپنے اپنے مرتبے میں، جو پوری دنیا اسلام کے مرجع تھے، جب ان کے سامنے مسئلہ امراض قلبی کا آتا، اعمال قلبی کا آتا، احوال باطنی کا آتا، تو وہ خود اسپیشلسٹ نہ بنتے، وہ پھر اپنے مسائل لے کر ان صوفیاء کے پاس جاتے، ان کو اسپیشلسٹ تصور کرتے۔ اس انٹریکشن سے اسلام کی پوری باڈی مکمل ہوئی تھی، جو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں یکجا تھی، سارے چشمے تنا حضور کی ذات اقدس سے پھوٹے تھے۔ آقا علیہ السلام جیسی جامعیت کا وارث کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جامعیت ان میں بھی تھی، مگر ان کی جامعیت جیسے میں نے بتایا میٹرک کی سطح پر سب کی رہ گئی، انٹرمیڈیٹ کی سطح پہ رہ گئی، پھر کچھ بیچلر اور ڈگری کی سطح پہ رہ گئی، کچھ ماسٹر کی سطح پہ رہ گئی۔ پی ایچ ڈی ہر کوئی ہر سبجیکٹ میں نہیں ہوتا، ماسٹر تک 8 سبجیکٹس پڑھتے ہیں، 8 پیپرز پڑھتے ہیں، مگر پی ایچ ڈی ایک پیپر میں بھی نہیں، ایک سبجیکٹ کے اندر کسی ایک نقطے پر، ایک سبجیکٹ پر، ایک موضوع پر ہوتی۔ اسپیشلائزیشن پھر باریک ہوتا چلا جاتا ہے دائرہ۔ تو صحابہ کرام مور اور لیس آقا علیہ السلام کے مکتب اور مدرسہ سے براہ راست تربیت یافتہ تھے، تو وہ بھی پریکٹس کرتے تھے تمام امور کو، ان کی پریکٹس بھی جنرل پریکٹس تھی۔ تابعین کے وقت سے اسپیشلائزیشن کا رجحان شروع ہوا، اتباع التابعین کے وقت سے رجحان اور بڑھا، اور سلف صالحین کے وقت سے رجحان اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہر طرف اسپیشلائزڈ ہو چکے تھے۔ لہٰذا تابعین، اتباع التابعین میں جو شخص تفسیر میں بہت بڑا چوٹی کا مفسر تھا، وہ محدث نہ تھا اتنا بڑا، جو محدث بڑا عظیم تھا وہ فقیہ نہ تھا، جو فقیہ بڑا عظیم تھا وہ محدث نہ تھا، روایت میں اتنا نہ تھا، درایت میں اعلیٰ تھا، جو عقیدہ میں بہت بڑا اونچا مقام رکھتا تھا وہ روایت میں، اسناد میں، حدیث میں اتنا مقام نہ تھا۔ ایک سطح پر سارے کامن تھے، ایک حد تک سب کامن تھے، اوپر اسپیشلائزیشن کا جب ایریا شروع ہوتا تھا تو اس میں پھر کوئی فقیہ و مجتہد ہے، کوئی محدث اور راوی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی متکلم ہے، کوئی امام عقیدہ ہے، کوئی صوفی ہے اور عارف ہے اور متصوف ہے۔ یہاں آ کر پھر اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں آقا علیہ السلام کی پوری امت نے وہ سارے فیض اور چشمے جو آقا علیہ السلام سے نکلے، ان ساروں کو کیٹر فور کر دیا۔ ان طبقات نے مل کر اجتماعی وراثت اپنا لی، آقا علیہ السلام کی وراثت محمدی کو اجتماعی طور پر تمام طبقات نے جوائنٹلی کام کیا، اور اس کو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک طبقے کو اسلام سے خارج کر دیا اور دوسرے کو داخل رکھا، ایک کو بدعت کہا اور دوسرے کو اسلام کہا، نہیں، یہ سارے کے سارے عین اسلام تھے، عین دین تھے، عین کتاب و سنت کی فروع تھی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں، اور یہ حدیث بھی سورہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب البر والصلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے کہ دلوں کا حال کیا ہے، دلوں کی کیفیت کیا ہے، دلوں کی عمدگی کیا ہے، دلوں کی اعمال کا حسن کیا ہے، وہ تمہاری، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، اور دلوں کی کیفیت ہی پھر تمہارے اجساد سے صادر ہونے والے اعمال کو متعین کرتی ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا بیسک کنسنٹریشن
دین کی جن تعلیمات کی پھر دل کا حال درست کرنے پر ہوئی اور اعمال قلبی اور اعمال باطنی کی اصلاح پر ہوئی، اس کا نام تصوف ہوا، اور اس کے سوا تصوف کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ پھر وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔